السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: من احب للہ وأبغض لله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام ہر ہفتہ جو ہفتہ واری اجتماع جامع مسجد یا رسول اللہ مرکز سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں پر ہوتا تھا، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب آپ اس کو صوفی اسلامک چینل پر ہر ہفتے سماعت فرما رہے ہیں، اور آج بھی ہم اور آپ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ سب بھی اس سے مستفیض ہونے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیاوی زندگی عطا کی ہے، یہ دنیاوی زندگی بہت عظیم سرمایہ ہے، اور آخرت اچھی یا بری اسی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کی دنیاوی زندگی جتنی بہتر اور اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ حالانکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ سارے اعمال کر لینے کے بعد بھی انسان جو آخرت میں کامیاب ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کے کرم سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کامیاب ہوگا۔ لیکن چونکہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیک عمل کریں، یہاں تک فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان دنیا میں جو بوئے گا، آخرت میں اس نے وہی کاٹنا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان ببل بوئے اور گلاب کو کاٹے۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ آخرت کی تیاری میں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت نیک اعمال کیے، حتیٰ کہ وہ اس دنیا میں کم سوتے بھی تھے، کم کھاتے بھی تھے، کم بولتے بھی تھے۔ کم اس لیے بولتے تھے
تاکہ ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس کی بنیاد پر ان کی پکڑ ہو جائے۔ کم سوتے اس لیے تھے تاکہ غافلوں میں ان کا نام نہ لکھا جائے، اور کم کھاتے اس لیے تھے کہ زیادہ کھانے سے زیادہ نیند آئے گی، وجود سست ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ سستی کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف اپنا پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ کریں کہ وہ زیادہ سونے کو بھی غفلت تصور کرتے تھے، بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تو جب نیند سے اٹھتے تھے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ توبہ استغفار نیند سے اٹھنے کے بعد، گناہ کے بعد انسان توبہ استغفار کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں، نیند سے اٹھ کر وہ توبہ کرتے تھے اس لیے کہ میں کہیں زیادہ تو نہیں سو گیا، اور زیادہ سونے کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اسی طرح عبادت کے بعد بھی اللہ کے وہ برگزیدہ بندے توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ اب عبادت کے بعد توبہ کیوں کی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو میں اللہ کے دربار میں کھڑا رہنے کے قابل نہ تھا، یا پھر میری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارے اسلاف کی سوچ تھی، فکر تھی، اور انہوں نے اس شان سے زندگی گزاری۔ بلکہ کبھی کبھی تو ان لوگوں نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری، حضرت سیدی معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میری زندگی کا ایسا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے 40 سال ہو گئے آسمان کی طرف کبھی نگاہ نہیں اٹھائی۔ تو لوگوں نے کہا حضور وہ گناہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ بازار میں میری دکان تھی اور سب کی دکانیں جل گئی، کسی نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی دکان باقی ہے، تو میں نے اس پر خوشی سے الحمدللہ کہا۔ بس اسی بنیاد پر میں نے شرم اور حیا کی وجہ سے 40 سال ہو گئے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کون سا گناہ تھا؟ آپ نے اپنی دکان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرمایا مجھے اپنی دکان کے بچنے پر تو خوشی تھی، لیکن دوسروں کی دکان جلنے پر غم نہ تھا، افسوس نہ تھا۔ یہ گناہ میری زندگی کا ایسا ہے، اس کی وجہ سے 40 سال بیت گئے، میں نے کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا اس تناظر میں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمارے شب و روز کیا ہے؟ آئیے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم یہ جو دنیا میں آئے ہیں، اسی دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہاں جو کریں گے آخرت میں وہی پائیں گے، اور انسان نے جو کچھ کیا اس کے لیے وہی ہے۔ بلکہ اگر انسان دنیا میں برا کرے گا تو بھی اس کے لیے برائی ہے، انسان غافل رہے گا تو بھی اس کے لیے پچھتاوا اور افسردگی ہے۔ کاش کہ آج اس دنیا کے اندر اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس کو غنیمت جان کر ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، ورنہ غفلت کتنی دردناک ہے کہ انسان غفلت ہی میں زندگی گزار دیتا ہے، اور جب اس کی زندگی کی آخری ہچکی آتی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا پر فریب کھایا، اور فریب ہی کے اندر میری زندگی ختم ہو گئی۔ افسوس کہ اب 2 لمحات بھی میری زندگی کے نہیں بچے۔ اس وقت انسان جو ہے وہ انسان اللہ کی بارگاہ کے اندر مہلت طلب کرتا ہے، مگر یہ کہہ کر اسے روک دیا جاتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں مہلت دی تھی اس وقت تم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ میرے احباب کان کھول کر کے سنیں، جو لوگ اللہ نے جنہیں وقت دیا ہے وہ موبائل گیموں میں مصروف ہیں، وہ جوئے میں مصروف ہیں، وہ کھیل کود میں مصروف ہیں، وہ دوستوں کی گرما گرم محفلوں میں مصروف ہیں، وہ قہقہوں کی محفلوں میں مصروف ہے، وہ شراب و شباب کی محفلوں میں مصروف ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ جنت میں تو لوگ اس لیے بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیوں کر دیا، کاش کہ اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر لیتے تو آج ہمیں جنت میں یہ مقام ملنے کی بجائے کوئی اور مقام ملتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا دیا ہوا وقت
قطعاً ضائع نہ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں اور اس کو صحیح طور پر اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ بلکہ بات آئی ہے تو اپنے عنوان پر آنے سے پہلے عرض کروں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا اور میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے احوال سے مجھے باخبر فرما۔ ایسے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو کہ ہر ہفتے تمہیں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ہر ہفتے کوئی حج کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز کی برکت سے انہیں حج کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمعہ پڑھ کر لوٹتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے یعنی ہفتے بھر میں انہوں نے جو گناہ کیے ہیں ان سارے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا افسوس، جب میں نیک اعمال کر سکتا تھا تو اس وقت مجھے نیک اعمال کرنے کی اہمیت نہیں پتہ تھی، اور اب جب کہ ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے تو یہاں قبر میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نیک اعمال کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے۔ لیکن جب نیکیاں کر سکتے تھے اس وقت صلے کی اہمیت پتہ نہیں تھی، آج صلے کی اہمیت پتہ چلی ہے تو نیک عمل کر نہیں سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بہت مختصر سے زندگی لے کر کے ہم آئے ہیں، کاش کہ ہم نے عبرت حاصل کی ہوتی۔ ہم نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھنے کی بجائے ایک سرائے، ایک مسافر خانہ سمجھ کر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوتا، اس کی عبادت کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں تو بہت ساری ہے، اس کا مفہوم عبادت کا بہت وسیع ہے، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ ہر وہ جائز کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے اللہ کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے، کانٹے ہٹا دے یہ بھی عبادت ہے، پتھر ہٹا دے راستے سے یہ بھی عبادت ہے، اسی طرح کسی کو پانی پلا دے یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیکھ کے مسکرا دے یہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ کسی کو آدھی کھجور تھما دے اللہ کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سامنے، اس نے کہا مجھے کچھ عنایت فرمائیں، تو آپ کے ہاتھ میں کھجور تھی، آپ نے آدھی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور جب آدھی لے کر وہ چلا گیا تو لوگوں نے عرض کیا امی جان یہ آدھی کھجور کا کیا ہے؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تمہیں وہ بھی دکھایا جائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی تمہیں وہ بھی دکھایا جائے گا، یعنی اس کا صلہ دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب ذرے برابر نیکی کی جب اس کا صلہ ملے گا تو اس آدھی کھجور کے اندر تو کئی ذرات موجود ہے، پھر اس کا صلہ کیوں نہ ملے گا؟ تو انسان اگر آدھی کھجور دے کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن آئیے اللہ کے نزدیک سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نمازیں پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزے رکھتا ہوں تیرے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں اس جو ہے وہ ایسی قوم کے اندر، ضدی قوم کے اندر تیرے لیے، ساری چیزیں تو میں تیرے ہی لیے کرتا ہوں۔ جواب آیا موسیٰ یہ سب چیزیں آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر پوچھا مولا تو ہی بتا اب میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میری خاطر کسی سے محبت کر، یہ عمل خالص میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک کسی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ کسی سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو، کسی سے کوئی علاقائی رشتہ نہ ہو، نسبی رشتہ نہ ہو، کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو، کاروباری رشتہ نہ ہو، صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے،
اللہ کے لیے محبت کرنا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے درجات سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے جنہوں نے لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو عرش کے سائے میں رکھا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے جو ملتے تھے تو اللہ کے لیے اور جدا ہوتے تھے تو اللہ کے لیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو لوگ دیکھ کر کے پوچھیں گے یہ کون نبی ہیں اور کون شہید ہیں کہ جن کو یہاں اس شان سے بٹھایا گیا اور میدان محشر کی تکلیف اور پریشانیوں سے یہ محفوظ و مامون ہے۔ تو اس وقت کہا جائے گا نہ یہ کوئی نبی ہے نہ یہ کوئی شہید ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی بھی کرتے تھے اللہ کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ آج یہ چیز، یہ سنت کریمہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی یہ سنت کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی جس سے کوئی مفاد وابستہ نہ ہو اس سے بھی صرف اس لیے محبت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ آئیے ہمارے اسلاف بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے لیے کیسے محبت کرتے تھے اور ان کا انداز کیا تھا۔ آج تو بڑا عجیب دور آ گیا ہے کہ لوگ اگر کسی کو سلام بھی کرتے ہیں تو پہچان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک صحابی کو نام لے کر او فلاں صاحب سلام کیا، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی، یعنی سلام کرنے میں پہچان کا لحاظ رکھا جائے۔ حالانکہ سلام کے متعلق فرمایا من عرفت ولم تعرف، کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو پہچانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب آج کا انسان سلام کرنے میں پہچان دیکھتا ہے تو احسان کرنے میں وہ کتنی پہچان دیکھتا ہوگا۔ حالانکہ سلام ہو یا احسان ہو تو پھر آپ نے پہچان کے لیے کی، اللہ کے لیے کہاں کی؟ اللہ کے لیے جو عمل ہو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر آپ کو مومن ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اور احسان تو کسی بھی انسان پر آپ کو کرنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ شیخ ابو الحاشم صوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک سے ایک آدمی ان کو نظر آیا، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پھر گفتگو ہونے لگی اور بہت دیر تک دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ شیخ ابو الحاشم صوفی نے اپنا توشہ دان کھولا اور کھول کر اس دسترخوان بچھایا اور اس اجنبی مسافر کو کھلایا، اور پھر کھاتے وقت بھی بہت باتیں ہوئی۔ مریدوں کو ایسا لگا جیسے حضرت کا، پیر و مرشد کا بہت گہرا اور پرانا دوست ہے جو بہت دنوں کے بعد حضرت کو ملا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کر چلا گیا تو لوگوں نے بہت انہماک سے باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، کھانا کھلایا گیا تھا، پانی پلایا گیا تھا، اس کو بہت احترام سے رخصت کیا گیا تھا، روکا بھی تھا احترام سے، رخصت بھی کیا تھا احترام سے۔ تو شیخ ابو الحاشم صوفی سے مریدوں نے پوچھا حضور یہ کون تھے جس سے آپ اتنے انہماک سے اور دلچسپی سے گفتگو کر رہے تھے، جنگل میں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، احترام سے رخصت کیا؟ انہوں نے فرمایا واللہ، یعنی اللہ کی قسم، یہ کون تھا اس کو میں نہیں پہچانتا، یہ کون تھا میں اس کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا جب نہیں پہچانتے آپ تو ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے پہچان ہو۔ فرمایا اسی کا نام تصوف ہے، تعلیمات تصوف اسی کا نام ہے کہ کوئی اجنبی بھی ملے
تو ہم اس سے ایسے ملیں، ایسے بات کریں جیسے برسوں پرانی اس سے ہماری ملاقات ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اولیاء کرام اور صوفیاء اسلام کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے گویا کہ چھلکے کو لے لیا ہے اور ہم نے گودے کو یعنی مغز کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، چند رسومات کو اپنایا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آئیے آج کا ہمارے اجتماع کا، ہفتہ وار اجتماع کا خصوصی پیغام یہی ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے پیار کریں، یہی ہمارے بزرگوں کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھنا، جب کوئی بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے بندوں کا دل دکھاتا ہے، چاہے فعل سے، چاہے عمل سے، چاہے قول سے، یعنی کوئی ایسا کام کرے جس سے دل دکھے، ایسی بولی بولے جس سے دل دکھے، یا ایسا اشارہ کرے جس سے دل دکھے، قول، فعل، زبان، جس طرح بھی آپ کسی کا دل دکھائیں، تو یاد رکھنا صوفیاء کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں اس وقت تک کسی بھی انسان کی زندگی کا زوال شروع نہیں ہوتا، کوئی انسان ترقی سے تنزلی یعنی گراوٹ کی طرف نہیں آتا جب تک وہ کسی بندے کا دل نہ دکھائے۔ دل دکھانا اتنی بڑی نحوست ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑے بڑے انسان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور دل خوش کرنا اور دعائیں لینا ایسا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ گرے پڑے لوگ بہت عروج اور بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ یقیناً لاک ڈاؤن کے ایام ہے، اس وقت دروازے پر بار بار غریب مفلس آتے ہوں گے، دے دے کر لوگ تھک گئے ہوں گے، لیکن لوگ اب لوگوں کے ساتھ سامنے تیوریاں بھی چڑھا رہے ہوں گے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو دینا اچھا لگتا ہے، بھوکے رہ کے کھلانا اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں کو دینا بہت جو ہے وہ برا محسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر اپنے دروازے پر کوئی آئے ہم اس کو دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ اچھی بات کہہ کر رخصت کر دیں، کیونکہ اچھی بات کہہ کے رخصت کرنے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ صدقہ دے کر دل دکھانا اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ دے کر دل خوش کر کے، اچھی بات کر کے دل خوش کر کے رخصت کر دینا، اس میں زیادہ صلہ ہے۔ جو صدقہ دے کر کے دل دکھائے اور دل کو تکلیف پہنچائے، اس سے تو بہتر تھا کہ نہیں دیتا اور اچھی بات کہہ کر اس کا دل خوش کر دیتا۔ آئیے اس سلسلے میں ایک عبرت آموز حکایت بیان کی جائے اور اس کے بعد ہماری محفل مکمل ہو جائے اور اختتام کو پہنچے۔ عام طور پر بچے یا عورتیں یا گھر کے مرد یا بوڑھی عورتیں آنے والوں کو یقیناً بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی مجبور ہو کر ہمارے دروازے پر آیا ہے تو اسے بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس کو کچھ دے کر نیکی حاصل کریں، اس کو صدقہ دے کر اپنے سے بلائیں دور کریں، اس لیے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے ان پر جن کے دروازے پر لوگ لینے کے لیے آتے ہیں۔ اگر اللہ لینے کے لیے نہ بھیجتا اور آپ کو مانگنے والا بنا دیتا تو آپ اور ہم کیا کر لیتے؟ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مانگنے والوں کی صف میں نہیں کیا بلکہ دینے والوں کی صف میں کھڑا کیا۔ یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دے رہے ہیں اور خاموشی سے دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد وہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دیتے بھی کم ہے یا نہیں دیتے،
اور پھر گالیاں اور دل دکھانا اور بے عزتی کرنا اور رسوا کرنا، یہ ساری چیزیں یاد رکھیے ہمارے مذہب کی یہ تعلیم قطعاً نہیں ہے۔ بلکہ اگر اسی پر گفتگو ہو تو کافی وقت چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ کوئی مانگنے کے لیے آیا نہیں تھا دینے کے لیے تو گھر کی چیزیں گروی رکھ کر کے جو ہے وہ سائل کو دیا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اکثر قرضہ آپ نے اکثر احادیث میں سنا ہوگا اور سیرت میں پڑھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا فلاں یہودی جو ہے وہ حضور علیہ السلام پر فلاں یہودی کا قرضہ تھا، فلاں یہودی کا قرضہ تھا، تو آخر جس کے پیٹ پر جو ہے وہ 2 پتھر بندھے ہوتے تھے اور جس کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اس کو قرضہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ ایک قرضہ تو آدمی اپنی ضرورت پر لیتا ہے، حضور علیہ السلام کیوں قرضہ لیتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر قرضہ اس لیے ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور کی آمدنی آتی تھی وہ فوراً غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ وہ تقسیم ہونے کے بعد جب مزید لوگ مانگنے کے لیے آتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اب اس کو نہ کہنے کی بجائے کسی سے قرضہ لیتے اور اس کی جھولی بھر دیتے، یا کسی دکاندار کے پاس جاتے فرماتے اس کو جو لگ رہا ہے وہ دے دو، وہ میں ادا کر دوں گا۔ اس طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرض ہوتا تھا۔ اکثر و بیشتر قرض کی وجوہات یہی ہے اگر آپ باریکی کے ساتھ دیکھیں تو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کا شکر ہونا چاہیے اور لوگوں کی مدد اور امداد کرنا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اس کا دل نہ ٹوٹے، اس کے دل کو تکلیف نہ ہو، اس کے دل کو اذیت نہ ہو، ان چیزوں کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عید کا دن تھا اور عید کے دن ایک مالدار شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے اور مال سے اور بڑے کاروبار سے نوازا تھا، خدا نے سب کچھ دے رکھا تھا، اور اس کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد شاید اس کی زندگی کی یہ پہلی عید تھی، اور عید کے دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان بچھا کر کے بیٹھا، اور جیسے ہی پہلا لقمہ وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا اس وقت باہر سے آواز آئی، ہے کوئی جو مفلس اور غریب کو عید کے دن اللہ کے لیے کھانا کھلائے؟ اتنا سننا تھا، اس نے منہ کا لقمہ جو ہے وہ منہ میں، ہاتھ کا لقمہ منہ میں ڈالنے کی بجائے اس نے اپنے نوکر چاکر اور خادموں سے کہا کہ لوگ چلے آتے ہیں عید کے دن بھی اور پریشان کرتے ہیں، مہینے بھر کے روزوں کے بعد آج دوپہر میں عید کے دن کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بیوی کے ساتھ اس میں بھی لوگ خلل ڈالتے ہیں، کون گستاخ اور کمبخت ہے اس کو اس کی سزا دی جائے اور دھکے مار مار کر اس کو بھگا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، نوکر تھے، خادم تھے، جیسے ہی سنا کہ اس کو دھکے مار کے بھگایا جائے، ایک شخص نے اس کو ایسا دھکا دیا کہ وہ کمزور سا آدمی زمین پہ گر پڑا، اور جب وہ زمین پہ گر پڑا تو پھر وہ چلا گیا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ یاد رکھنا کسی کے زوال کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی بد دعا ہی ہو، اس لیے کہ کبھی کبھی مظلوم بد دعا نہیں کرتا، لیکن مظلوم کا رب اور مظلوم کا خدا وہ کبھی بھی اپنے کسی بندے پر ظلم کو گوارا نہیں فرماتا، اور ظالم کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سزا دیتا ہے، دیر یا جلدی ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے۔ ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے، اور ہمیشہ قدرت مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ظالموں کا نام بھی نہ رہا لیکن مظلوم آج تک موجود ہے۔ آپ دیکھیں فرعون نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فرعون ڈبا دیا گیا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آج بھی شان و شوکت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نمرود نے ظلم کیا، حضرت ابراہیم مظلوم تھے، نمرود کا وجود عبرت بن گیا، مٹ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی جو ہے وہ موجود ہے ہماری محفلوں میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہمارے عقیدے میں، خیالات میں، اور آج بھی آپ شان و شوکت کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے مزار پہ ادب و احترام کے ساتھ لوگ حاضری دیتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ کی تو کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح مکے میں گنڈہ گردی کرنے والا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، اس طریقے سے اور بھی لوگ تھے، ان کا کہاں ہے؟ سب مٹ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت آج بھی ان کا ذکر موجود ہے، حضور زندہ ہیں، حضور علیہ السلام کی شان آج بھی بیان کی جاتی ہے۔ بلال حبشی جن پر ظلم ہوتا تھا، مغیرہ ظلم کرتا تھا، ولید ابن مغیرہ ظلم کرتا تھا، اور دیگر لوگ، آج بلال حبشی شان کے ساتھ مسلمانوں کی محفلوں کی زینت ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اسی طرح دیکھیں یزید نے ظلم کیا، مٹ گیا یزید، امام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ جب بھی ظلم ہوگا ظالم مٹے گا، اور مظلوم جس نے اللہ کے لیے صبر کیا ہے اس کا ذکر موجود ہوگا۔ ظالم کو مٹانے کے لیے مظلوم کی بددعائی کافی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مظلوم اعلیٰ ظرف ہونے کی وجہ سے بددعا تو نہیں کرتا، لیکن مظلوم کا خدا پھر جو بدلہ لیتا ہے، یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ایک پہاڑ نے کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کیا تو اس پہاڑ کو بھی پگھلا دیا جاتا ہے اور ذروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بغیر سینگ کی بکری پر سینگ والی بکری نے ظلم کیا تو اس بکری کو بھی اس کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اور دلوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو ماریں، ظلم صرف یہی نہیں کہ ہم کسی کو طعنہ زنی کریں، ظلم صرف یہی نہیں کہ معاذ اللہ ہم کسی کو گالی دیں، ظلم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی جس مسند پر بیٹھنے کا حقدار تھا، ہم نے اس کو اس مسند پر محفل میں نہیں بٹھایا، اور اس مسند پر ہم نے اس کو بٹھایا جو حقدار نہیں تھا، یہ بھی حقدار پہ ظلم ہے۔ ایک بندہ اس طرح کی گفتگو کا حقدار تھا کہ ہم اس کے ساتھ تبسم ریز ہونٹوں کے ساتھ بات کرتے اور ہم نے اس سے تیوری چڑھا کر بات کی، یہ ظلم ہے۔ اس لیے کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز یا جو شے جس مقام پر رکھنے کے قابل تھی، آپ نے اس کو اس مقام سے گرا کر کے رکھا، یہ ظلم ہے۔ جیسے بار بار یہ ضابطہ بیان کیا جاتا ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے، اس کو پیر پر رکھ دیا تو یہ ٹوپی پہ ظلم ہے۔ اسی طرح قیاس کرتے چلے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس ضابطے کے تحت سوچیں کہ ہم روزانہ ایک دن میں کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں۔ کاش کہ میرے وہ بھائی اور وہ بہنیں بھی اس کو سمجھ سکتے تھے کہ بیوی اس لیے تھی کہ اسے پیار دیا جائے، اسے تڑپا کر باہر ناجائز تعلقات کیے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں سرکنیزوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ زندگی میں کوئی ظلم ہو، قدرت کسی بھی ظلم کو نہ پسند کرتی ہے نہ گوارا کرتی ہے، اور ظالم کو اس کے ظلم کے حوالے سے سزا دی جاتی ہے، اور ظلم کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے اور دنیا ہی میں اس کا انجام لوگوں کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دھکے دے کر کے نکالو، اور اس کو دھکا دیا، وہ گر گیا، اور جب گر گیا تو وہ فقیر چلا گیا۔ وہ فقیر کیا گیا، اس کے بعد اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ پہلے تو کاروبار ڈھپ پڑنے لگا، دھیرے دھیرے کاروبار کو زوال آنے لگا اور مسائل اس کے ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ کاروبار پر جب زوال آیا، نوکر چاکر سب چھوڑ کر بھاگنے لگے، دکانیں بند ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس کو اپنا مکان بھی بیچنا پڑا، حالانکہ یہ سب چیزیں ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کیس ہونے لگا، اس لیے کہ مظلوم کی آہ بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور باب اجابت الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ادھر سب گھر بھی بک گیا، اور جب گھر بکا ہے اس کا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں شریف خاندان کی ہوں اور کب تک میں آپ کے ساتھ در بدر پھرتی رہوں، عزت کو تحفظ نہیں، ایک کام کریں، اب آپ کے پاس نہ کھانے کو ہے اور نہ سر چھپانے کو ہے، اس لیے مجھے طلاق دے دیں۔ اور پھر اس کو طلاق دے دی گئی، وہ گئی ماں کے گھر، اور پھر اس نے عدت گزاری، اور عدت گزارنے کے بعد ایک سوداگر کے یہاں سے اس کو رشتہ آیا، اور جب رشتہ آیا تو اس کی شادی کر دی گئی۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ خدا کا کرنا یہ کہ پھر پوری آن بان شان کے ساتھ اپنی رحمتوں کو لٹاتا ہوا ماہ رمضان شریف پھر آیا۔ ماہ رمضان شریف کی بہاریں اپنے پورے شباب پر تھی، اور پھر ماہ رمضان شریف جب رخصت ہوا تو خوبصورت عید کا دن چھوڑ گیا۔ جیسے عید کا دن آیا تو اتفاق کی بات یہ کہ خوبصورت مکان تھا، خوبصورت شوہر تھا، خوبصورت دسترخوان تھا، اور لذیذ اور خوبصورت کھانے دسترخوان پر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک سائل کی صدا آئی، ہے کوئی اللہ کے لیے بھوکے کو کھلانے والا؟ دونوں کے ہاتھ کا پہلا لقمہ منہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا اس عورت کو یا اس لڑکی کو جیسے وہ ماضی میں گم ہو گئی ہو، لیکن یہ جو شوہر تھا اس کا دوسرا شوہر، وہ پہلا لقمہ اپنے منہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے لقمے کو ہٹا کر کے اپنے نوکروں سے کہا، دیکھو کون بھوکا ہے، جاؤ اور یہ کھانا اس کو دے دو۔ بلکہ جب نوکر بڑھے تو اس خاتون جو اس کی بیوی تھی، اس سیٹ نے، اس سوداگر نے اپنی بیوی کو کہا، ایک کام کرو، نوکروں کے ہاتھ سے کھانا بھیجنا شاید کسی فقیر کی بے ادبی بھی ہو سکتی ہے، لے جاؤ اور اپنے ہاتھ سے تم ہی کھانا دے دو۔ جب یہ کھانا لے کر چلی، دروازے پر بکھرے ہوئے بالوں میں اور پھٹے ہوئے لباس میں فقیر کو کھڑا دیکھا تو جیسی نظر پڑی چیخ ماری، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، ہاتھ کا کھانا چھوٹا، اور وہاں سے جو فقیر مانگنے آیا تھا وہ بھی بھاگتے ہوئے چلا گیا۔ جب بیوی کی چیخ کی آواز سنی تو سوداگر قریب آیا، اس نے چہرے پہ چھینٹے دیے، کیا ہوا؟ کیوں؟ اس فقیر کے چہرے میں، بھکاری کے چہرے میں ایسا کیا تھا کہ تم چیخ مار کے زمین پہ گری اور بے ہوش ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پچھلے سال عید پر یہی دن تھا، یہی وقت تھا، یہ میرا شوہر تھا اور میں اس کے نکاح میں تھی۔ پھر اس نے پورا واقعہ بتایا، اور پھر کوئی آیا تھا اسی وقت مانگنے کے لیے، اس کو دھکے دے کر بھگا دیا گیا تھا۔ اسی دن سے اس کی الٹی گنتی شروع ہوئی، اور آج میں نے اس کو پہلی بار دیکھا طلاق کے بعد کہ وہ بھکاری بن کے آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، اتنا بدتر حال تھا جبکہ اس کے کئی نوکر چاکر تھے، اور یہ تباہ ہو گیا، میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان سن کر اس کا دوسرا شوہر جو موجودہ وقت میں اس کا شوہر تھا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر وہ تمہارا پہلا شوہر تھا جس نے کسی فقیر کو دھکے دے کے پچھلے سال عید پر بھگایا تھا اور اس پہ ظلم کیا تھا، تو یاد رکھو جو اس کی چوکھٹ پہ پچھلے سال فقیر بن کر کے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اور جب مجھے ظلم کیا گیا تو میں نے اللہ سے یہ کہا کہ مولا اگر تو نہ چاہتا تو میں اس کے دروازے پر بھیک مانگنے کیوں آتا؟ مولا مجھ پہ ایسا کرم کر دے کہ اب میں کسی کے دروازے پہ بھیک مانگنے نہ جاؤں بلکہ میں دینے والا بن جاؤں۔ اسی دن کے بعد سے اللہ نے مجھے ہر دن ترقی دیا، میں مٹی پکڑتا وہ سونا گویا کہ بنتی رہی، اور اللہ نے آج مجھے سال سے پہلے اس مقام پر پہنچا دیا جس مقام پر تم دیکھ رہی ہو۔ اسی لیے جب میرے دروازے پر بھکاری کی آواز سنائی گئی تو مجھے پچھلا دور یاد آ گیا کہ مجھے اس وقت دھکا دیا گیا تھا، اس لیے میں کسی کو دھکا دینا نہیں چاہتا تھا اور میں ہر ایک کی جھولی بھرنا چاہتا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا ہے، یہاں گردش لیل و نہار ہے، دن اور رات کی گردشیں ہیں، دولت، عزت، شہرت سائے کی طرح ہے، کبھی کسی کے آنگن میں اور کبھی کسی کے آنگن میں۔ اس پر فریب مت کھائیے،
اس پر تکبر مت کیجیے، اس پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ اپنے اللہ پر نظر رکھیں۔ اللہ کے عطا کردہ قانون جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ عمل کیجیے، اللہ کے لیے محبت کیجیے، دلوں کو خوش کیجیے، ہر مانگنے والے کو بساط بھر اپنی حیثیت بھر عطا کیجیے، اور جس کو نہیں دے سکتے یا دینے کی حیثیت نہیں ہے اس کو چند جملے اچھے بول کر، خوبصورت بول کر رخصت کر دیجیے۔ اور اگر آپ کسی کو اس وقت دیتے ہیں تو گویا کہ کسی غریب کی مدد کرنا اللہ کو قرض حسنہ دینے کے برابر ہے۔ آج ہم اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، کل اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا اور لوٹائے گا۔ کاش ہم لوگوں کی ضروریات کا خیال کرتے۔ یقیناً ابھی بھی لوگ ہماری جو ہے وہ مدد کے محتاج ہیں۔ یقیناً بہت سارے علاقوں میں کاروبار شروع ہو چکے ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں اب بھی کاروبار شروع نہیں ہوئے ہیں۔ بہتوں کو کام مل گیا ہے، بہتوں کو کام نہیں ملا ہے۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، اور ہم جب تک ایک دوسرے کا خیال کرتے رہیں گے قدرت ہمارا خیال فرماتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور ہم جب تک کسی کی مدد کرتے رہیں گے قدرت ہماری مدد کرتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بہت دکھ کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کے مامو جان کا انتقال ہو گیا، شاید کل، اور آج جو ہے وہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رضوی برکاتی کے بڑے بھائی محمد یوسف صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر ان دونوں حضرات اور تمام عالم اسلام کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبه وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين، صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔